الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس کے کرم سے، جس کے فضل سے، جس کے پاک پیغمبر کی نظر عنایت سے دن گزرا، اچھا گزر گیا، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اے میرے بندو، مجھ سے زیادہ قدردان کون ہے؟ کتنی زبردست بات ہے یہ، ہم غور نہیں کرتے، لیکن اس کا اعلان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، میں شکر کرنے والوں کا قدردان ہوں۔ تو اللہ پاک بھائی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ پاک کی پاک نگاہ میں ہوں، اور یقیناً جو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کسی نے بھی اس پر بھروسہ کر لیا وہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ تو اس امید کے ساتھ ہم اس کے پاک کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں
آج کل سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کا سبق چل رہا ہے، اور سبق میں جو سیدھا سیدھا آیات تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں انہی کو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آج کا جو انتخاب ہے سورہ بنی اسرائیل ہے، عرب لوگ اس کو سورہ اسراء کہتے ہیں، نمبر اس کا 17 ہے، انڈیکس میں نکالنا ہو تو بنی اسرائیل کا 17 نمبر ہے، سپارہ نمبر 15 ہے، آیات ہیں 36، 37 اور 38، 36، 37 اور 38، سورہ بنی اسرائیل 15 سپارہ۔ بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ اصل میں اللہ ہمیں اپنا بہت پیارا بندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ وہ کہتا ہے کہ میری بات سن کر اس کو مان کر اگر میرا بندہ اس پہ چل پڑے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ وہ ہمارے کردار کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اور ہم لوگ، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، ہم ادھر توجہ ہی نہیں کرتے، اچھا جی کے چکر میں توجہ ہم اپنی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں جس لیول پر دیکھنا چاہتا ہے، چونکہ ہمیں اس نے مسجود ملائک بنایا ہے، اپنا خلیفہ زمین پر بنایا ہے، یہ کتنے بڑے اعزازات ہیں۔ اور جب ہم گمراہیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں جب ڈوبتے ہیں تو پھر فرشتے تو کہتے ہیں یا اللہ پاک یہ کیا بنا دیا تو نے، ہم نے کہا تھا کہ نہ بنانا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ، ہم ہیں نا تیری تسبیح پڑھنے والے، تیری نماز پڑھنے والے، تیرا ذکر کرنے والے ہیں نا ہم، کیوں بنا رہا تو انسان کو؟ تو چھوٹا سا جواب دیا مالک نے، انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور واقعی جب انسان اپنی انسانیت کی معراج پر ہوتا ہے تو پھر اللہ فخر تو کرتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ جتنی خوبصورت تخلیق ہے انسان اس کی، اگر وہ اتنا اچھا کام بھی کر جائے تو تعریف تو وہ کرے گا، خوش تو وہ ہوگا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین کیوں کہا تھا اللہ نے کہ برکت ہو اللہ تجھے اتنی خوبصورت چیز بنا دی انسان، تو دی نا اللہ نے مبارک اپنے آپ کو، خود بنا کے خود مبارک دی ہمارے لیے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو یہ میری باتیں سن لو اور کوشش کرو اس پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، نہ سٹاپ لگا، نہ ٹھہر، نہ پیچھے پڑ۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس بات کا تجھے علم نہیں ہے وہ پیچھے کیوں پڑتا ہے تو؟ وہم، گمان، خیال۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم میں فرمایا کہ یہ جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں نا، کاریگر لوگ، میں نے کاریگر کہتا ہوں، جب انہوں نے کسی کو تنگ کرنا ہوتا ہے نا، خود کوئی بندہ ان سے بات نہیں کرتا نا، کہیں گے کیا یار لوگ کہتے ہیں، یہ لفظ ہے سرکار کے، کیا کہے گا؟ لوگ کہتے ہیں۔ فرمایا کوئی نہیں کہہ رہا، یہ خود کہہ رہا ہے، نہ کر، تمہیں کوئی اختیار نہیں جھوٹ بولنے کا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ بدترین انسان ہے وہ جو جھوٹ گڑتا ہے، اور خاص طور پر اللہ کے پاک پیغمبر نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ موٹ صبح اٹھ کے کہتا ہے جی میں نے خواب دیکھا ہے، اور ایک کہانی بیان کر دیتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اس کو ثابت کرنا پڑے گا، نہیں کر سکے گا وہ، جب ہے ہی جھوٹ تو کیا ثابت کرے گا؟
تو بدترین انسان ہے وہ جو جھوٹ موٹ خواب بنا لیتا ہے، کسی مسلمان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی مسلمان کی جاسوسی نہ کرو۔ پتہ کیوں؟ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو ماشاءاللہ، تو بھی خوش ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 فرشتے رکھ دیے ہیں، کرامن کاتبین، وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ اگر تم بھی جاسوسی شروع کر دو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کے کام میں مداخلت نہیں ہے؟ جب اس نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں تو پھر میں کون ہوں جاسوسی کرنے والا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، نہ کر، تجھے جاسوسی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے گھر بغیر اجازت کے تاک جھانک کرنا بغیر کسی اجازت کے، سرکار نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دو، اس کی آنکھیں پھوڑ دو، نہ تم پر دیت ہے اور نہ تم پہ قصاص ہے۔ یہ معمولی بات ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائی، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مسلمان کے گھر تانک جھانک کرنا جو اس کو برا ہے، اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میرے گھر میں کوئی تانک جھانک کرے، فرمایا اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ تمہارے اوپر نہ کوئی قصاص ہے اور نہ دیت ہے۔ اور بعض دفعہ یہ جو ہم کرتے ہیں، کیا کان لگا کے باتیں سنتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے نا۔ کیوں کر رہا ہے؟ یہ چوری کر رہا ہے، وہ چوری باتیں سن رہا ہے، آپ کی چوری باتیں سن رہا ہے اور کان لگا کے سن رہا ہے، کبھی دیوار کے ساتھ، کبھی کھڑکی میں، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ یہ آج ہمارے اللہ بیڑا غرق کرے پاکستانی ڈرامہ نویسوں کا، جنہوں نے آج کل یہ ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں، یہی دکھاتے ہیں وہ آپ کے، کوئی بھابھی کو لے کے بگا رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے، تو کسی کانا پھوسی ہو رہی ہے، تو چوری کسی کی، وہ یہ دکھا رہے ہیں آج کل۔ بچیاں ماں باپ کے سامنے کھڑی کر کے اس کو پرانے زمانے کا تانا دے کے گھر سے بھاگنے کی وہ ڈرامے کر رہی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ اسلامک ریپبلک نہ پاکستان والوں مر گئے ہو، نظر نہیں آتے یہ ڈرامے تمہیں؟ یہ کیا سکھا رہے ہیں تمہیں؟ سنو میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کسی نے چوری کسی کی بات سننے کی کوشش کی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں سیسا پگھلائے گا، سیسا، اور اس کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ سمجھے؟ کانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر تمہارے کوئی گھر میں تانک جھانک کرے، فرمایا اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ فلا تجسسوا، اللہ کیا کہتا ہے؟ ولا تخف ما لیس لک بہ علم۔ او بھائی، تیری کیا مصیبت ہے؟ تو کسی کے پیچھے پڑ گیا ہے، تجھے کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے پیچھے پڑنے کا، اللہ کا نظام موجود ہے، اس کے کام میں مداخلت مت کر۔ اور یہ جو لیس لک بہ علم ہے نا، آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت کے دن یہ کان بھی گواہی دے گا، اللہ میں پوچھوں گا، اللہ فرماتے ہیں آنکھ سے بھی پوچھوں گا اور دل سے بھی پوچھوں گا، سنا تمہیں علم نہیں تھا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی، بڑی پیاری مثال ہے، سمجھ آ جائے گی آپ کو بات ہے کیا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں چار یاری ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں بھی ہے، چار یاری میں کچھ ہم باتیں کہہ جاتے، چار یاری میں، تو 4 یار تھے ان کے زمانے میں۔ ایک فیملی پر الزام لگا زنا کا، کہ جی ان لوگوں نے، لڑکی نے زنا کیا ہے۔ تو فاروق اعظم نے، جو کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ 4 گواہ پیش کرو اور عینی شاہد ہوں،
4 گواہ پیش کرو، عینی شاہد ہوں۔ 4 بندے آ گئے، گواہی شروع ہو گئی۔ پہلے سے پوچھا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا، تم نے دیکھا؟ جی ہاں دیکھا۔ اچھا آپ ایک طرف آ جاؤ۔ دوسرے سے پوچھا، ہاں بھائی تو سنا، تم نے آنکھوں سے دیکھا؟ ہاں جی دیکھا۔ پکی گواہی؟ پکی گواہی جی۔ آپ بھی ادھر آ جاؤ جی۔ پھر تیسرے سے پوچھا، ہاں بھائی تم بتاؤ، تم نے آنکھوں سے دیکھا؟ جی میں آنکھوں دیکھا گواہ ہوں۔ بھائی ادھر آ جاؤ۔ چوتھے کو بلایا گیا، ہاں بھائی تو سنا، تم نے یہ کام آنکھوں سے دیکھا؟ کہتا نہیں جی میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو کہنے لگا پھر گواہی دینے کیوں آ گئے ہو تم؟ کہا جی میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ہم 4 یار ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ اتنے پکے لوگ ہیں جناب کہ یہ جھوٹ بولتے ہی نہیں۔ تو ان کی ایمانداری پر میں نے بھی ان کے ساتھ حامی بھر لی، چونکہ یہ کہتے تو ٹھیک کہتے ہیں۔ سرکار نے تینوں کو واپس بلا لیا، آ جاؤ بھائی تم بھی واپس آ جاؤ۔ 4 کو فرمایا ان کو 80 درے مارو، قرآن میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ ان کا جناب ہم نے تو کوئی جھوٹی گواہی نہیں دی، ہم تو سچی دی ہے۔ فرمایا تمہیں پتا تھا نا کہ یہ جھوٹا گواہ ہے؟ کہا ہاں، تو کیوں لائے تھے ساتھ اس کو؟ تم برابر کے مجرم ہو۔ 4 کو لگاؤ 80 درے۔ نہ کیا کرو یہ۔ کاش ہماری اسلامی حکومتیں ہوتی تو آج ہمارا کوئی گھر محفوظ نہ رہتا، جو حالت ہماری ہے آج کل کی۔ ٹانگ جانگ کرنا، کانا پوسی کرنا، چوری باتیں سننا، اور نہیں تو ریکارڈ کر کے نا باتیں بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آج کل چھیڑ دیتے ہیں بچیوں کو گھروں میں۔ میں چونکہ فیملی کونسلر بھی ہوں، حیرت کی بات ہے، اور مجھے بندے بڑا تنگ کرتے ہیں، وہ جی مفتی صاحب آپ مسئلہ بتا دو۔ بھائی میں کیسے بتاؤں تمہیں، تمہارا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ بات کسی کی ہوتی ہے، بندہ کوئی درمیان میں مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے، میں کہتا نا میں نہیں، مجھ سے بتاتا، جاؤ اپنے امام کے پاس جو محلے کا امام ہے، اور دونوں میاں بیوی اس کے پاس جا کے بات کرو۔ اب میں اکیلے بندے کی بات سن کے کیسے بات بتا دوں آپ کو؟ مجھے کیا پتا تم جھوٹ کہہ رہے ہو کہ سچ؟ میری بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ آج کل لوگوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا، استاد جی سچی میں آپ کی اسی جمعہ پڑھتا ہوں جی، تو پھر کیا ہوا؟ اب میں تیری بات مان لوں کہ جو تو کہہ رہا ہے؟ نہیں مانتا میں۔ شریعت کہتی ہے کہ دونوں کی بات سنو، نکاح 2 بندوں کو آتا ہے۔ او بھائی نہ تیرا نکاح ہوا ہے نہ میرا ہوا ہے، جن کی بات ہے ان سے کرو، وہ دونوں کو میرے پاس لاؤ یا اپنے امام کے پاس لے کے جاؤ۔ تمہاری بات پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا تم سے، آپ بھی سن لو، یہ ایسے باتیں نہ پوچھا کرو، غلط ہے یہ، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں۔ وہ نہیں جی وہ میرا تعلق والا ہے جی، بڑا پیارا ہے جی، میرا فلانا ہے جی، غلط بات، میرے رب نے منع کر دیا ہے، نہیں کرنا آپ نے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو 4 کو درے لگوایا آپ نے۔ میں تم ان کے کہنے پہ جھوٹی گواہی دینے آ گئے ہو، اور تم لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، پھر ساتھ لائے ہو، تم 4 مجرم ہو۔ لگاؤ درے ان خبیثوں کو۔ بلا تخف ما لیس لک بہ علم، نہ پیچھے پڑ جس بات کا تجھے علم ہی نہیں ہے، نہ تیری آنکھ نے دیکھا ہے، نہ تیرے کان نے سنا ہے، نہ تجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ 4 یاری میں، اور یہ کاریگر لوگ ہوتے ہیں نا، میرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی کوئی ایسا نمازی ہوتا ہے نا، جمعے کی نماز کے بعد جب بیٹھتا ہوں، او استاد جی فلانے بندے کہہ رہے تھے، مجھے ایک دن ایک صاحب بڑا کاریگر ملا، کہتا استاد جی 2 بندے، آپ یقین کریں آپ، میں جب پوڑیوں سے سیڑھیوں سے نیچے اترا تو وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کتنے لوگوں نے جمعہ پڑھا؟ کہتے 200-250 ہوں گے۔ تو میں نے کہا میں 200-250 کو دیکھوں یا تیرے 2 بندوں کو دیکھوں؟ او بھائی ان سے تو نہیں بٹ لے، مجھے 250 بندوں کی فکر ہے، 2 کی کوئی فکر نہیں مجھے۔ کیا ملتا ہے؟ تمہارا تعلق ہی نہیں کسی کام سے، کیوں چھیڑتے ہم لوگ؟ کیوں گھروں میں مداخلت کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں؟ اپنا گھر تو ہم سنبھال لیں تو اس سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ اپنا گھر تو ہم سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے گھر کی تو ہم فکر نہیں کرتے، لوگوں کی فکر میں پڑی رہتی ہے۔ میرے رب نے کیا خوبصورت بات کی ہے،
بھلا تخف ما لیس لک بہ علم، نہ پیچھے پڑ جس بات کا تجھے علم ہی نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. آنکھ بھی گواہی دے گی، کان بھی گواہی دے گی. اگر جھوٹی ہم باتیں کریں گے، جھوٹی باتیں سنیں گے، تو کیا خیال ہے کہ ہم بچ جائیں گے؟ یہ ہے ہمارے کردار کی تشکیل جو خدا چاہتا ہے ہم سے، کہ اپنے دامن کو بچانا شروع کر دو. لوگوں کی فکر چھوڑ دو، وہ میرے ہیں، میں نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، صبح شام ان کی ڈائریاں لکھ رہے ہیں. کوئی کام نہیں چھوڑتے، وہ جو ان سے کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. یہ ایک بات آج کے سبق میں اللہ نے ہمیں یہ سمجھائی کہ تم جاسوسی چھوڑ دو مسلمان کی. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جو کوئی بندہ میرے کسی بندے کے عیب چھپائے گا، یہ حدیث ہے سرکار کی بخاری شریف کی، جو کوئی بندہ میرے بندے کے عیب چھپائے گا، کیونکہ اللہ کی اپنی ایک صفت بھی ہے نا، ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا. پھر اس کے بعد دوسرا ساتھ ہی ہے غفار الذنوب، گناہ بخش بھی دیتا ہے. فرمایا کہ جو کوئی بندہ میرے بندے کے عیب چھپائے گا تو میں خدا اس کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے عیب چھپاؤں گا، اور جو میرے کسی بندے کو ننگا کرے گا قیامت کے دن میں بھی اسے ننگا کر دوں گا. کیا خوبصورت باتیں اللہ کے پاک پیغمبر نے بتائی ہیں. کاش ہم اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو ماننے والے بن جائیں. دوسری بات جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی وہ ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اے میرے بندے، زمین پہ آرام سے چل، زمین پہ آرام سے چل. تو ٹھوکریں مار کے زمین کو چیر نہیں سکتا، پھاڑ نہیں سکتا. یہ تمہاری خواب خیالی ہے کہ میں اڈی مار کے دھرتی ہلا دیاں گا. اللہ کہتا نہیں کر سکتا. انک لن تخرق الارض، کبھی بھی تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا. ولن تبلغ الجبال، اور 3 جگہ پر یہ آیا ہے مضمون. ایک آیا ہے سورہ فرقان میں، اور سورہ فرقان کا 25 نمبر ہے، سپارہ 19 ہے. وہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. جو میرے بندے ہیں جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو زمین خوش ہو جاتی ہے کہ یا اللہ کتنا خوبصورت بندہ تیرا میرے اوپر چل رہا ہے، جیسے مجھے پوچھ کر قدم رکھ رہا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. وہاں کیا فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اور پھر سورہ لقمان کے اندر ہے، سورہ لقمان کا 31 نمبر ہے اور سپارہ 21 ہے، آیت نمبر 18 ہے. وہاں بھی یہی مضمون ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہ اکڑ کے نہ چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. یہ جو گمنڈی ہے نا، یہ تکبری گمنڈی لوگ، اللہ فرماتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، چونکہ یہ تکبر میری صفت ہے، اور تمہیں کچھ نہیں ملا تو میری صفتوں پہ ڈاکہ مارنا شروع کر دیا تم نے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ یہ گمنڈیوں کو پسند نہیں کرتا، یہ شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی کی روایت ہے، کہا کہ ایک رتی کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا رتی بھر تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے سوال پوچھ لیا، یا رسول اللہ میں تو اچھا جوتا پہنتا ہوں، اچھا کپڑا پہنتا ہوں، لیکن میں تکبر سے نہیں پہنتا، مجھے اللہ نے دیا ہے تو میں اس کی نعمتوں کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے پہنتا ہوں، تو یہ بھی تکبر میں آئے گا. اللہ اکبر.
کیا خوبصورت سوال کرتے تھے صحابہ کرام. کبھی ہمارے سوال دیکھ لینا سارا دن. کبھی آپ مولوی صاحب ہوتے ہیں نا ہماری طرح, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ پوچھتے کیا ہیں, کیسے کیسے بےہودہ سوال پوچھتے ہیں ہم سے. کہا یا رسول اللہ, مجھے اللہ نے دیا ہے, اچھا جوتا پہنتا ہوں, اچھے کپڑے پہنتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ اچھا جوتا پہننا, اچھے کپڑے پہننا, یہ تو سنت خدا ہے, یہ تو سنت خدا ہے. چونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا, اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا. کسی نے کہا یار نماز پڑھ لے, او چھڑ نماز, میں نے دیکھے بڑے بڑے حاجی مولوی دیکھے میں نے, یہ تکبر ہے. او بھائی تو اپنی فکر کر, وہ اپنی قبر میں جائیں گے, تو اپنی قبر میں جائے گا. اور پھر کیا فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے؟ فرمایا کہ اس کے بندوں کو حقیر جاننا. کپڑے پہننے پر کچھ نہیں ہے, اچھا جوتا پہننے پر کچھ نہیں ہے, وہ تو اللہ کی سنت ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پھر بات کیا ہے؟ ہم مولوی لوگ ہم مجرم ہیں. میں کہتا ہوں, میں اپنی مسجد میں اس لیے اعلان کرتا ہوں نمازیوں کو کہ یہ جو اللہ کے بندے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں نا, اب وہ کیا کرتے ہیں, ہمارے نمازی بھی بڑے استاد ہیں, اللہ ان سب کو ہدایت دے, مجھے بھی دے, ان کو بھی دے. وہ جو دوست ہوتا ہے نا تو اٹھ کر بھاگ کے اس کو جو پھر ڈالتے ہیں, اور جو دوسرا کوئی مسلمان آ جائے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. کیوں بھائی؟ تجھے تیرا دوست پسند ہے اور جو اللہ نے بھیجا ہے, اللہ کا مہمان ہے, اس کی طرف تو نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. یہ تکبر ہے کہ یہ میرا دوست ہے اور وہ اللہ کا بندہ, اس کا کوئی حق نہیں کہ تو اٹھ کے اس کا بھی استقبال کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا بھائی مسجد میں آیا ہے, اس کو بغل گیر ہو جا اس سے, تاکہ اسے احساس ہو کہ میرے ساتھ پیار کرنے والے صرف اللہ واسطے پیار کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا تکبر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے اللہ کی مخلوق کو حقیر جاننا. یہ جیسے ہم غصے میں ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی غصے میں ہوتے ہیں نا, اللہ ہم سب کو معاف کرے. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں بھائی, آپ کے ساتھ کھاتے ہیں, آپ بھی پیتے ہیں. ہم کوئی فرشتے تو ہے نہیں کہ ہم کہیں جی ہم تو بڑے فرشتے ہیں. نہیں, ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں. کل ہی میں نے معذرت کی ہے, ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہو چل بے تو 2 ٹکے کا آدمی ہے. اللہ اکبر. اللہ کو سب سے زیادہ, اللہ پاک کو سب سے زیادہ غصہ کس بات پر آتا ہے؟ جب اس کے بندے کی کوئی توہین کرتا ہے, تحقیر کرتا ہے. اس وقت اللہ کو بہت رنج ہوتا ہے کہ تو اس کی 2 ٹکے قیمت لگا رہا ہے. تجھے یہ کس نے حق دیا, کس نے حق دیا یہ کہ تم میرے بندے کی قیمت لگائے؟ کبھی مجھ سے پوچھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اور میرے بندے کو میں نے بنایا, میں نے سنوارا, میں نے نوک پلک درست کی, اور جب میں نے اس کو ایسی شیپ دے دی تو مجھے خود اپنے اوپر وجد آ گیا تھا. اس بندے کو تو کہہ رہا ہے کہ 2 ٹکے آدمی ہے. اللہ فرماتا کہ نہ, میرے بندوں کی توہین نہ کر, انہیں حقیر نہ جان. اور یہ تکبر جو کر رہا ہے نا تو, ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ گھمنڈیوں کو بالکل ہی پسند نہیں کرتا. اس کی مثالیں بڑی قرآن کریم میں نہیں دے رہا چونکہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے, وگرنہ یہ قارون کی مثال اور حامان کی اور شداد کی اور نمرود کی, یہ تکبروں کی مثالیں بڑی پڑی ہیں. دو وضرب لہم مثل الرجلین میں ہے, یہ ساری تکبر کی مثالیں موجود ہیں. لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کو پوری مثالیں دیا کروں. میں تھوڑی باتیں بتا دیتا ہوں عام فہم جو ہمیں جلدی سمجھ آ جائیں. تو 2 باتیں آج اللہ نے ہمارے کردار کے لیے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی بندے کے پیچھے نہ پڑ, یہ تیری ڈیوٹی نہیں ہے. اس کے لیے میں نے فرشتے بٹھا دیے, ان کے کام میں مداخلت نہ کر. ایک مولوی صاحب ایک دفعہ لکھ رہے تھے, نام لکھ رہے تھے, سارے کرتے ہیں یہ,
میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا. نام لکھاؤ جی، نام لکھاؤ جی، رجسٹریشن کرنی ہے جیسے کرنی ہے تو نام لکھاؤ جی. میں نے کہا بھائی کیوں لکھ رہے ہو تم؟ کہا جی وہ ضرور تو تھی. میں کہا بھائی فرشتے موجود ہیں، وہ جو مسجد میں آتا ہے وہ نام لکھ لیتے ہیں، کیوں تم وقت ضائع کر رہے ہو، ان کا بھی اپنا ضائع کر رہے ہو. اس کا کام ہے اللہ کا، اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ جانے، اللہ کے بندے جانے. تیرا کام ہے اذان پڑھ، نماز پڑھا، بس. مسجد سے دوسری مسجد کو آپ صف نہیں اٹھا کے دے سکتے. آپ پتہ ہے آپ کو، ایک مسجد کا مہر آپ دوسری مسجد پہ نہیں لگا سکتے، ایک صف نہیں اٹھا کے آپ دے سکتے، ایک صف نہیں دے سکتے. چاہے جائے تم نمازی اٹھا کے دوسری مسجد میں لے جاؤ دوسروں کے. کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں ہم لوگ، اور اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. نہ کیا کریں، اپنی ڈیوٹی کریں جو اللہ نے ہماری لگائی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی زیادہ ضرورت سمجھنے کی ہو تو میرا نمبر حاضر ہے، واٹس ایپ حاضر ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. جو مجھ سے توفیق ہوئی میں خدمت کر دیا کروں گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں. ہم نے دعائے قنوت شروع کی تھی جو وطر میں پڑھی جاتی ہے، اور وطر جو ہے رات عشاء میں، ویسے تو یہ تہجد کی نماز ہے بھئی، وہ 8 نفل پڑھ لو اور 3 وطر پڑھ لو تو 11 رکعت بن جاتے ہیں. یہ تہجد کی نماز ہے بیسیکلی نا. لیکن چونکہ ہم پھر کھا پی کے ماشاءاللہ خراٹے مارنے شروع کر دیتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وطر ہمارے جاتے رہیں. تو فقہائے کرام نے اللہ ان کی قبروں کو جنہوں نا انوار تجلیہ سے بھر دے. کہا بھائی ایسا کر، تو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے یہ وطر ضائع ہو جائیں. اس لیے وگرنہ یہ تہجد کی نماز ہے، اور جو تہجد میں پڑھتے ہیں ان کو پتہ یہ تہجد میں پڑھی جاتی ہے نماز. بہرحال اگر آپ کو جاگا آ جائے کرے تو 2 نفل پڑھ لیا کریں. تہجد کے 2 نفل بھی بڑے ہیں، ان کی بھی بڑی قیمت ہے. انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا آپ کو، بہت قیمت ہے 2 نفلوں کی. لیکن گہری نیند سے اٹھ کر وضو کر کے 2 نفل پڑھنا آسان بھی نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں انشاءاللہ. تو یہ وطر میں ہم دعا پڑھتے ہیں کہ کل شروع کیے تھے اللہم. یہ میں نے آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ اللہ یہ جو لفظ اللہ کا لام ہوتا ہے نا، اس سے پہلے اگر زبر آئے گی تو یہ موٹا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. پریکٹس کریں، جو یہ لفظ موٹا ہونا شروع ہو جائے گا اللہ خوش ہوگا. اللہ کا پاک کلام ہے یہ. اللہم، یہ میم کے اوپر شد ہو یا نون کے اوپر شد ہو، دونوں کے اوپر جب شد آئے گی تو یہاں دیر لگائیں گے. ہم، اسی طرح ہن، یہ نون اور میم کی صرف شد آئے گی تو دیر لگائیں گے. اللہم انا، اور یہاں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا نستعینو کا، جلدی میں نا، انا نستعینو کا. تو انا کا معنی اور ہے، انا کا معنی اور ہے. انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونتوکل علیک ونتوکل علیک. تو یہاں تک ہم نے ایک ایک لفظ کر کے یاد کرنا ہے تاکہ جب یہ ختم ہو تو ہم سب کو یاد ہو چکا ہو. اب میرے پاس تو کوئی سسٹم نہیں کرنا، میں آپ سے سن بھی لیتا بھی کہاں تک یاد کیا ہے. تو پھر دہرا رہا ہوں جاتے جاتے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.